آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کی کہانی غیر معمولی ذہانت، عالمی پہچان اور ساتھ ہی گہرے تضادات کا ایک عجیب امتزاج ہے۔ جی ہاں، ایک پاکستانی نظریاتی طبیعت دان، نوبل انعام یافتہ۔ بالکل، ڈاکٹر عبدالسلام۔ تو آج ہم ان کی زندگی اور کام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارے پاس مواد ہے، جیسے ان کی ویکیپیڈیا، سوانح حیات اور دوسرے ذرائع۔ جی، مقصد یہی ہے کہ ان کی سائنسی خدمات کو دیکھیں، پاکستان کی ترقی میں ان کا کیا کردار رہا، اور پھر وہ جو تنازعات ان کی شناخت سے جوڑے ہیں، ان سب پہلوؤں پر بات ہو۔ ٹھیک، تو کہانی شروع ہوتی ہے 1926 سے، جھنگ میں، جو اس وقت برطانوی ہندوستان تھا۔ سنا ہے شروع سے ہی بہت قابل تھے؟ ارے بہت زیادہ! آپ اندازہ کریں، صرف 14 سال کی عمر میں پنجاب یونیورسٹی کا داخلہ امتحان، اور اس میں ریکارڈ توڑ نمبر لیے انہوں نے۔ 14 سال کی عمر میں؟ جی ہاں، پھر گورنمنٹ کالج لاہور گئے اور وہاں سے سیدھا کیمبرج یونیورسٹی۔ وہیں سے نظریاتی طبیعت میں پی ایچ ڈی کی۔ نظریاتی طبیعیات یعنی تھیوری پر زیادہ کام۔ بالکل، یہ وہ سائنسدان ہوتے ہیں جو ریاضی اور تھیوریز کے ذریعے کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تجربات سے زیادہ۔ اور ان کی جو ڈاکٹریٹ کی تحقیق تھی نا، ہاں، اس نے تو انہیں فوراً ہی دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ ایڈمز پرائز بھی جیتا اسی پر۔ زبردست۔ اور پھر وہ بڑا کارنامہ آیا، الیکٹرو ویک یونیفیکیشن تھیوری۔ یہ کیا چیز ہے، اگر آپ تھوڑا آسان کر کے بتا سکیں؟ دیکھیں، بنیادی خیال یہ تھا کہ قدرت کی دو بڑی طاقتیں ہیں نا، ایک برقناطیسی قوت جو بجلی، مغناطیس وغیرہ کو کنٹرول کرتی ہے، جی، اور دوسری کمزور نیوکلیائی قوت جو ایٹم کے مرکزے کے اندر کام کرتی ہے۔ اچھا۔ تو ڈاکٹر سلام اور ان کے ساتھیوں نے یہ نظریہ دیا کہ یہ دو الگ الگ قوتیں نہیں ہیں، بلکہ اصل میں ایک ہی بڑی متحدہ قوت کے دو مختلف روپ ہیں۔ واہ، یہ تو بہت بڑا خیال تھا۔ بہت بڑا۔ اور اسی کام پر 1979 میں انہیں فزکس کا نوبل انعام ملا، شیلڈن گلاشو اور سٹیون وینبرگ کے ساتھ۔ اور وہ پہلے پاکستانی بنے جنہیں نوبل انعام ملا؟ جی، پہلے پاکستانی اور اسلامی دنیا سے بھی پہلے سائنسدان تھے جنہیں سائنس میں نوبل انعام ملا۔ یہ تو ہوئی عالمی سطح کی باتیں۔ پاکستان میں ان کا کیا کردار رہا؟ مطلب صرف تھیوری پر ہی کام کرتے رہے یا کچھ عملی طور پر بھی؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ وہ 1960 سے لے کر 1974 تک حکومت پاکستان کے سائنسی مشیر رہے۔ اچھا، کافی لمبا عرصہ۔ جی، اور اس دوران انہوں نے ملک میں سائنس کے پورے ڈھانچے کی بنیاد رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن یعنی PAEC، ہاں، سنا ہے اس کا نام۔ اور سپارکو جو ہمارا خلائی ادارہ ہے، ان دونوں اداروں کے وہ بانی ڈائریکٹرز میں شامل تھے۔ یعنی صرف مشیر نہیں تھے بلکہ اداروں کی بنیاد بھی رکھی۔ بالکل، اسی لیے تو کچھ ذرائع انہیں پاکستان کے خلائی اور ایٹمی پروگراموں کا سائنسی باپ بھی کہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی متاثر کن ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک پیچیدہ موڑ بھی آتا ہے۔ جی، آپ غالباً ان کے مذہبی عقیدے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ ان کا تعلق احمدیہ مسلم کمیونٹی سے تھا۔ ہاں، اور 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک آئینی ترمیم منظور کی۔ جی، جس کے تحت اس کمیونٹی کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس پر ڈاکٹر سلام نے شدید احتجاج کیا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہ صرف اپنے سائنسی مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، بلکہ ایک طرح سے احتجاجاً ملک بھی چھوڑ دیا۔ اوہ، تو کیا اس کے بعد وہ پاکستان سے بالکل ہی کٹ گئے؟ نہیں، مکمل طور پر نہیں۔ یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ملک چھوڑنے کے باوجود انہوں نے اٹلی میں ٹریسٹ شہر میں، اچھا، وہاں انہوں نے انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس ICTP قائم کیا۔ یہ کس لیے تھا؟ اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ترقی پذیر ممالک کے جو سائنسدان ہیں ان کی مدد کی جائے، اور خاص طور پر وہ پاکستانی سائنسدانوں کو وہاں بلاتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ تو مطلب ایک طرف تو عالمی سطح پر اتنی عزت، نوبل انعام، ادارے ان کے نام پر، پاکستان کے بڑے سول ایوارڈز بھی ملے، جی، نشان امتیاز بھی ملا۔ لیکن دوسری طرف اپنے ہی ملک میں ان کی مذہبی شناخت کی وجہ سے ایک تنازع رہا، ایک طرح کی سرکاری سطح پر سرد مہری۔ بالکل، یہی وہ پیچیدگی ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دنیا کے لیے ہیرو، لیکن اپنے ملک میں متنازع شخصیت۔ اس کی کوئی مثال؟ سب سے واضح اور افسوسناک مثال شاید ان کی وفات کے بعد سامنے آئی۔ ربوہ میں ان کی قبر ہے۔ جی، اس کے کتبے پر لکھا تھا، پہلا مسلمان نوبل انعام یافتہ،
تو مبینہ طور پر مقامی انتظامیہ نے اس میں سے مسلمان کا لفظ ہٹوا دیا۔ یہ تو واقعی بہت افسوسناک بات ہے۔ جی، تو ڈاکٹر سلام کی کہانی اصل میں سائنس، عقیدہ، قوم پرستی اور سیاست، ان سب کے آپس میں الجھے ہوئے رشتوں کی ایک بڑی واضح تصویر پیش کرتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے دنیا میں نام کمایا، اپنے ملک کی سائنسی ترقی میں اتنا اہم کردار ادا کیا، لیکن پھر بھی اپنی ہی شناخت کی وجہ سے اپنی سرزمین پر مکمل طور پر قبولیت حاصل نہ کر سکے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ یا ریاست کسی فرد کی اتنی بڑی کامیابیوں کو اس کی ذات سے جڑے ہوئے گہرے سماجی یا سیاسی اختلافات کے ساتھ کیسے دیکھتا ہے؟ بالکل، کیا ان دونوں چیزوں میں کبھی ہم آہنگی ممکن بھی ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔